السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حاضر ہوں اپنے نئے سبق کے ساتھ۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ تو بہکا دیا، گمراہ کر دیا، ہما ان دونوں کو۔ کن دونوں کو؟ حضرت حوا علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو ان دونوں کو نکال دیا گیا، مما اس میں سے جو، جہاں، کان فیہ وہ رہتے تھے، یعنی وہ کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے۔ جب شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان کو گمراہ کر دیا، ان کو اپنی باتوں میں لے آیا کہ یہ پھل کھاؤ تو تم ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو گے۔ حضرت حوا علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئیں، انہوں نے بھی خود بھی پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَخْرَجَهُمَا ان کو نکال دیا، مما کان فیہ جس میں وہ رہتے تھے، یعنی جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا، اِهْبِطُوا اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ یعنی کہ ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بَعْضُكُمْ تم میں سے بعض، لِبَعْضٍ بعض کے لیے، عَدُوٌّ دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کے زمین کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا کہ زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ اور تمہیں رہنا ہے، إِلَىٰ حِینٍ ایک وقت تک۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو اس دنیا میں آنا ہے، اس زمین پر آنا ہے، تو ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ ایک مقرر وقت کے لیے وہ یہاں پہ آیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہاں سے، اس دنیا فانی سے اسے کوچ کر کے دوسرے جہاں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ اپنے رب سے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا سیکھ لیے؟ کلمات کچھ کلمات۔ فتابہ پھر توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علیہ آپ کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا روئے، دنیا میں کوئی انسان اتنا نہیں رویا جتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے روئے۔ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ جب روتے روتے ایک دم سے ان کو یاد آیا کہ جب میں جنت میں تھا، عرش معلیٰ پر، جب میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلمہ دیکھا جو لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ان کو یہ یاد آیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس وقت ان کو یہ یاد آیا تو انہوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ساتھ میں یہ کلمات شامل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ والے کلمات پڑھے اور ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ پاک تیری اس ذات کا واسطہ جن کا نام تیری ذات کے ساتھ جڑا ہے، اس ہستی کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو وہی کلمات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ فتابہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، نیک ہستیوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ فتلقیٰ پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات۔ فتابہ تو پھر توبہ قبول فرمائی، علیہ ان کی، انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ، هو التواب توبہ قبول فرمانے والا، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے۔ یعنی کہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت شرمسار ہوں کہ میرے پاک اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور اس کے بعد اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا وہ اعتراف کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما کہ میں آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ کروں۔
اسی طرح جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اگر وہ پکی توبہ کریں اور آئندہ اپنی نماز پر وہ مستقل ہو جائیں اور اپنے 5 وقت کی نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پچھلی چھوٹی گئی نمازوں کی قضا تو واجب ہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جو سچے دل سے دعا مانگی جائے، جو دل سے توبہ کی جائے، جو گناہ کر کے، تو اللہ پاک کی صفت کیا ہے کہ وہ رحیم بھی ہیں اور توبہ قبول فرمانے والے بھی ہیں، تو اس لیے وہ ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا، بشرطے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ قلنا بتو منہا جميعا، قلنا ہم نے فرمایا، اہبتو اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما بے شک، یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس آ جائے یا میں تم لوگوں کو حکم دوں تو پھر کیا ہے، فمن تابعہ، فمن تو جو تابعہ پیروی کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فلا خوف تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم انہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے نہ کوئی خوف ہوگا، جب میری ذات سے وہ جڑ جائے گا تو اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا میری آیات کو، اولئک اصحاب النار تو وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، عذاب نار ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، تو اس جنت جہنم میں، اس نار میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی جب، انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیا، یعنی کہ تمہیں میں نے فرعون کی عذاب سے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی بنی اسرائیل پر یہ کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے طاقت سے بچایا، فرعون کے عذاب سے بچایا، اس کی حکمرانی سے بچایا۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، اوفی تو میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بن جاتا ہے تو پھر میں بھی اس کا بن کے دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیتا ہے، جو پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ بے شک فرما رہے ہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، اوفی تو میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم تمہارے وعدوں کو۔ یا ظاہری بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو میری طرف 1 قدم چلتا ہے تو میں تیری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے، فَارْهَبُونَ ڈرو، اور صرف مجھے سے ڈرو، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے، عبادت کے لائق ہے، ڈرنے کے لائق ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا ایمان عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں ہمیں مستقل مزاجی عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور بس یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں صحیح اور پکے معنوں میں اللہ پاک سچا اور پکا مسلمان بنائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ فی امان اللہ۔